السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ 5 ایپیسوڈ سے میں آپ کے سامنے رمضان المبارک میں عبادتیں، اس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ عبادت کا اسلام میں وسیع معنی مطلب کیا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ ایپیسوڈ میں اس بارے میں بھی گفتگو آئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ کا معنی گزشتہ ایپیسوڈ میں الحمدللہ بتایا گیا، اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ کے 7 کنڈیشن کیا ہے وہ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی۔ آج تھوڑا سا میں اس کو بریف کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ بنیادی طور پہ اس کے اندر 2 رکن پائے جاتے ہیں، ایک ہے نہیں اور دوسرا ہے ہاں، یعنی اس کو کہتے ہیں النفی والاثبات۔ یعنی پہلے حصے میں لا الہ کے پہلے حصے میں نہیں کا معنی آ رہا ہے اور دوسرے حصے میں ہاں کا معنی آ رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود، نیگیٹ ہو رہا ہے، نیگیشن کر رہے ہیں آپ، انکار کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، نہیں ماننے کا اقرار کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ۔ اب یہ جو نہیں کا جو معنی ہے یہ کوئی معمولی نہیں، اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ لا الہ، ہا زبر ہے، الہ نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے نا اس کے، نکرہ ہے یہ، اور ایسے وقت پر جو لا آتا ہے اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ نہیں کے جتنے معنی ہو سکتے ہو سارے معنی غور کیجئے آپ، یعنی کہ کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کسی بھی شکل میں نہیں، کسی بھی ٹائپ میں نہیں، رتی برابر بھی نہیں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ، یعنی کہ کبھی بھی نہیں، ٹائم کے اعتبار سے بھی غور کریے آپ، ماضی میں بھی نہیں، حال میں بھی نہیں، مستقبل میں بھی نہیں۔ اچھا، تو جگہ کے اعتبار سے آسمان میں بھی نہیں، زمین میں بھی نہیں، پہاڑوں میں بھی نہیں، سمندروں میں بھی نہیں، کسی بھی گیلیکسی میں نہیں، آسمان کے کسی بھی حصے میں نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالی۔ کوئی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نیک انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی شے، کسی بھی شکل میں نہیں، کسی بھی حالت میں نہیں، کسی بھی ہیئت میں نہیں، رتی برابر بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک نہیں اور ہاں۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے 2 رکن، نہیں بھی کرنا ضروری ہے، ہاں بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے صرف نہیں کیا تو یہ تو ملحد ہے، ایتھیزم ہے۔ اگر آپ صرف ہاں کہہ رہے ہیں اور انکار نہیں کر رہے تو شرک کی بو آ رہی ہے اس میں۔ تو پہلے انکار کرنا ہے، گلاس کو پہلے صاف کرنا ہے، اس کے بعد گلاس میں پانی ڈال کر آپ پئیں گے تو فائدہ ہے۔ تو پہلے دل، جاں، نفس اور اپنے دل سے سارے معبودان باطلہ کو صاف کر کے ایک اللہ ہی کے بارے میں عقیدہ رکھنا اور سارے حقوق ادا کرنا توحید کہلاتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ، اس کے 7 شرطیں ہیں۔ میں نے کہا گزشتہ ایپیسوڈ میں جن لوگوں نے یہ ایپیسوڈ دیکھے تھے مجھے امید ہے کہ وہ 7 شرطیں یاد ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک شعر میں نے پڑھا تھا، امید ہے کہ وہ شعر آپ نے یاد کیا ہوگا۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد، 4 ہو، العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقك اللہ لما احب۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننے کے بعد اس پر یقین ہونا ضروری ہے۔ شک والا کلمہ فائدہ نہیں ہے، شک والا ایمان فائدہ مند نہیں ہے۔ العلم والیقین والقبول۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، یقین بھی ہے،
اور ساتھ میں وہ قبول بھی کرتا ہے، لیکن وہ دل سے نہیں مانتا. منافقین قبول بھی کر رہے ہیں، یقین بھی ہے اور معلومات بھی ہے، لیکن دل سے مانتے نہیں تو فائدہ نہیں. العلم والیقین والقبول والانقیاد، دل سے ماننا ضروری. اس کے بعد ہے والصدق، سچائی ہونا ضروری ہے. سچائی کیسے معلوم ہوگی؟ جب قربانیاں آتی ہے، جب تکلیفیں آتی ہے تو آدمی لا الہ الا اللہ پہ ڈٹتا ہے یا نہیں ڈٹتا ہے، اس کا جھوٹ معلوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ پکا ہے اپنے ایمان میں یا کچا ہے. والصدق والاخلاص، کیسے ہونا چاہیے؟ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں. والمحبہ، ایسا نہیں کہ کسی کے خوف سے یا ڈر میں آ کر رہے ہیں، نہیں، اخلاص خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ کرنا چاہیے. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 8واں پوائنٹ ایڈ کیا، وہ یہ ہے کہ سارے باطل چیزیں جو بھی لا الہ ٹکراتے ہیں ان سب کا انکار کرتے ہوئے اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ توحید، دوسرے کو کہتے ہیں کلمہ رسالت. صحیح بخاری، بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 بنیادوں پر: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، جس کو آپ کہتے ہیں شہادت. تو لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، عربی زبان میں اس کو کلمہ کہتے ہیں. محمد رسول اللہ ایک جملہ ہے، عربی زبان میں اس کو کلمہ کہتے ہیں. یہ کلمہ، اس کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ رسالت. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ توحید. تو اگر آپ لا الہ الا اللہ کے نیچے آپ رکھیں گے اس کا خلاصہ توحید ہے، محمد رسول اللہ اس کے نیچے ہے تو اس کو رسالت کہیں گے. اب اس کو سمجھنا ہے تو توحید کی ضد بھی ہے، توحید کا اپوزٹ ٹکرانے والی چیزیں کیا ہے؟ 3 ہے: کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے. تو توحید کیا ہے؟ شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو. اور کلمہ رسالت کے نیچے کیا آتا ہے؟ سنت. سنت سے ٹکرانے والی چیز ہے بدعت، یعنی محمد رسول اللہ میں آدمی سنت کو مانے، لا الہ الا اللہ میں توحید کو مانے، اور انکار کس کا کرے؟ کفر کا انکار، شرک کا انکار، نفاق کا انکار. اور کلمہ رسالت میں وہ آدمی سنت کا اقرار کرے اور بدعت کا انکار کرے، تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی سمجھ لیا. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. توحید کو سمجھنا ہے تو 5 پوائنٹ دماغ میں بٹھا لیجیے: اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام، اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتیں. یہ 5 چیزوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ کے حوالے کر دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کو کہتے ہیں توحید. اللہ کی ذات کے مقابلے کوئی ذات ہے کیا؟ نہیں. اللہ کے جو نام ہے وہ نام کسی کو دے سکتے آپ؟ نہیں. اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ صفتیں، ایٹریبیوٹس، وہ گن، کیا کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے کام، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کام کر رہے، بارش برسانا، مارنا، جلانا، بیماری دینا، بیماری ٹالنا، مصیبت بگڑی بنانا، یہ سارے کام انسانوں کے پوری دنیا چلانا کرنا، یہ سارے، یہاں تک کہ پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا، یہ سارے اللہ کے نام معلوم ہو گئے، صفتیں، تعارف 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 آپ نے لے لیا، لیکن آپ نے کیا حق ادا کیا؟ اگر آپ حق ادا نہیں کر رہے تو آپ اللہ کا حق مار رہے ہیں. کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کا کسی کو شریک نہ کرے. شیئا کا مطلب رتی برابر بھی نہیں ہونا، دور سے بھی، کہیں سے بھی، کسی بھی شائبہ تک نہ. اور حق العباد، اللہ پر بھی بندوں کا کچھ حق ہے، وہ یہ ہے کہ جو توحید پر قائم رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. بندے کا بھی حق ہے، بندے کا رائٹ ہے، اگر وہ توحید پر قائم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے جبکہ میں تو شرک نہیں کیا نا. اس کو یہ رائٹ ہے، یہ حق ہے. اتنی بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حق بھی دے رہے بندے کو. کتنے رحیم ہے اللہ تعالیٰ. تو توحید کو سمجھنا ہے تو 5 پوائنٹ سمجھیں گے آپ: اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اور اللہ کے کام، اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی باتیں. یہ 5 چیزوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، کسی بھی شکل میں شریک نہ کرتے ہوئے ایک اللہ کے حوالے کر دینا ہے سارے حقوق، توحید کہلاتا ہے. اسی کو اور ذرا اصطلاحی اور ذرا بہترین اردو میں اور بہترین عربی زبان میں اس کو یہ کہا جاتا ہے توحید الربوبیہ،
توحید الاسماء و صفات. اسما کہتے اسم کی جمع، اسما نام، میں نے کہا تھا ناموں میں. الصفات صفت صفات. ربوبیہ میں نے اللہ کے کام، اللہ کی ذات، اللہ کے کام. ذات اور کام میں ذکر کیا تھا آپ کو. نام اور صفت توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات. توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ، الوہیہ مانے عبادت، عبادت مانے عبادت، غلامی، بندگی. جو آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ سب عبادت کی الگ الگ شکلیں ہیں. عبادت کی 4 شکلیں ہیں. یا تو قلبی عبادت، قلبی عبادت مانے توکل، خوف، امید، محبت. جیسی محبت، جیسا توکل، جیسی امید. توکل اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا. امید اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو آپ لگاتے ہیں اس کے مقابلے میں ویسا آپ کسی سے بھی نہیں لگائیں. محبت، خوف، ایک فطری خوف ہو سکتا ہے لیکن عقیدے والا خوف اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. شیر سامنے آ رہا ہے تو ڈر ہوتا ہے، وہ کوئی برا نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے معاف ہے. لیکن عقیدے والا خوف، اگر میں فلاں کام نہیں کروں گا تو ایسا ہو جائے گا. کیوں اتنا ڈر رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا نہیں ہونے والا. اللہ سے زیادہ مت ڈریے کسی چیز سے. ہاں ایک انسان ہونے کے ناطے خوف ہو سکتا ہے تو اس کا ایک رائٹ پریکاشن لیجئے، اسباب لیجئے بچنے کے دنیاوی اعتبار سے. لیکن عقیدے والا خوف کہ اگر میں فلاں مخصوص قسم کی عبادت یا مخصوص قسم کا سفر نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، جبکہ وہ سفر اور وہ عبادت قرآن اور صحیح حدیث میں ایسا بتایا نہیں کہ ہم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے ایسا. تو دل کے اندر کی عبادتیں یہ سب اللہ کے لیے ہو، خوف، امید، محبت اور توکل. زبان کی عبادت ہے اللہ کا ذکر کرنا، مصیبت میں پکارنا، خوشی میں شکر ادا کرنا، مصیبت میں استغاثہ کرنا، پناہ مانگنا برے چیزوں سے، شیطانوں سے، جنوں سے تعوذ کرنا. یہ سب زبان سے آپ کرتے ہیں. اعوذ باللہ، اشکر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. اللہ کو یاد کرنا مصیبت میں، یہ سب چیزوں میں. اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی اور کا نام لے لیتے ہیں کہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے کہہ کر آپ کسی کو یا کہہ کر مدد کے لیے بلا لیتے ہیں تو نہیں، زبان میں شرک ہو جائے گا. تلاوت کرتے آپ زبان سے، زبان سے کافی عبادتیں ہوتی ہیں. زبان کی عبادتیں، دل کی عبادتیں اور اپنے پورے جسم کی عبادتیں. جیسے میں تعظیم سے کہیں ٹھہر رہا ہوں، یا میں اس جسم پر کوئی کپڑا باندھ رہا ہوں، یا اسی طریقے سے میں چل کر کہیں جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں. نماز میں جتنے شکلیں اور ہیئتیں ہیں نا اللہ نے خاص کر لی. اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. تم چاند کو سجدہ مت کرو، سورج کو مت سجدہ کرو، سجدہ ہی کرنا ہے تو اس ذات کو سجدہ کرو جس ذات نے چاند اور سورج کو پیدا کیا. کا مطلب یہ نکلا کہ جسمانی جتنی باتیں، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہے، وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ ہی کے لیے رکوع کرو، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو. ٹھہرنا بھی ہے، نماز پڑھنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، روزہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں جسمانی عبادت، زبانی عبادتیں، دل کی باتیں. چوتھا ہے مالی عبادتیں. آپ مال لگاتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کر سکتے ہیں آپ، کسی اور کے لیے نہیں. مال خرچ کرتے ہیں، کہیں سفر کرتے ہیں، حج کو جا سکتے ہیں آپ، کہیں اور مکہ، مدینہ اور بیت المقدس چھوڑ کر کہیں اور عقیدے کی نیت سے سفر کر کے جاتے ہیں، جائز نہیں ہے. کا مطلب اکلا کہ عبادت کی جو چاروں قسمیں، اس کو کہتے ہیں توحید الالوہیہ، توحید العبادہ. عبادت کی، بندگی کی جتنی شکلیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. تو یہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید. اور اس کے مقابلے میں ہے کفر. کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا. جیسے عربی زبان میں کسان کو کافر کہتے ہیں. کافر کیوں؟ اس لیے کہ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج بو دیتا ہے زمین میں، چھپا دیتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کافر کا مطلب گالی ہے. گالی نہیں ہے، یہ کوئی ابیوزو ٹرم نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ توحید کو جس نے نہیں مانا. یعنی ایک حقیقت تھی، فطرت مانگ کرتی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، ظاہر بات ہے میں اس کے سامنے جھکوں گا. تو یہ فطرت کی جو مانگ ہے کہ کسی نے تو مجھے پیدا کیا ہوگا نا، اس کو تلاش کریے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور اس کو سجدہ دینا ہے. اس کی جو مانگ ہے پوری کرنا ہے. اس نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے. لیکن ایک آدمی اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے. تو کافر ہونے کے لیے ریجیکٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. who does not accept the truth، جو کوئی سچائی کا اقرار نہ کرے وہ بھی اسلامی اعتبار سے کفر میں ہی جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی ریجیکٹ کرے گا تو ہی کفر میں جائے گا، ایسی بات نہیں. جس نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا وہ بھی.
ہاں البتہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کسی تک اسلام نہیں پہنچا مان لیجئے تو قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک موقع دیں گے، اور وہاں پر ایک آگ بھڑکائی جائے گی اور کہا جائے کہ اس میں داخل ہو جاؤ، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ جو داخل ہوا گویا کہ وہ یہ نہیں دیکھا کہ کہاں کود رہا ہوں، وہ یہ دیکھا کہ کون کہہ رہا ہے، تو اسپرٹ معلوم ہو گئی کہ اس کا مطلب وہ اوپر والے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے ریڈی ہے۔ اور ایک آدمی جس نے دکھا رہے میں کہاں کود رہا ہوں، آگ میں کود رہا ہوں، تو اس کی نظر اس بارے میں نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اس کی نظر یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو کافی توجہ دے رہا ہے۔ ایک اسپرٹ اللہ جیسے کھانا بنا ہے نہیں چکنے کے لیے چند دانے چکنا کافی ہوتا ہے نا، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ایگزام لیا جائے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن تک اسلام نہیں پہنچا یا صحیح شکل میں نہیں پہنچا، غلط فہمیوں میں پہنچا، تو ان کے لیے قیامت میں ایسے ایسے موقع پہ جہاں پر اسلام حاصل کرنے کا انہیں کوئی چانس تک نہیں تھا، وہ کوشش بھی کیے تو آخری میں ان کو غلط طریقے سے اسلام بتا کے غلط فہمی میں ڈال دی۔ تو انہوں نے کوشش کی یا وہاں پر چانس تھا سیکھنے کا، پھر اگر نہیں سیکھے تو پرابلم ہے۔ تو بہرحال جن تک اسلام نہیں پہنچا ان کے ساتھ اہل الفترہ کا معاملہ کیا جائے۔ اہل الفترہ کا معاملہ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں فترہ کے بارے میں ذکر آیا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دو نبیوں کے درمیان جب فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو ان تک اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے، قیامت میں ان کو اللہ تعالیٰ کا اور ایک چانس دیں گے۔ کفر کی دو قسمیں، کفر اکبر، کفر اصغر۔ کفر اکبر کا مطلب ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر کوئی مسلمان کفر اکبر میں چلا جاتا ہے تو اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ کفر اصغر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان باقی رہتا ہے لیکن اس نے گناہ کیا، ایک ایسا گناہ کیا کہ مسلمان تو ہے وہ، اسلام سے خارج تو نہیں ہوا لیکن اس سے چھوٹا کفر، عملی کفر اس کو کہتے ہیں۔ کفر اکبر بڑا کفر، عقیدے والا کفر ہوتا ہے۔ کفر اصغر چھوٹا کفر، عمل والا کفر ہوتا ہے۔ عمل والا جو کفر ہوتا ہے جیسے ناشکری ہوگی، جیسے بیوی شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو اس کو بھی کفر کا ورڈ استعمال کیا گیا۔ یا ایک آدمی چاہتا ہے کہ شریعت کو لاگو کرے، خواہش ہے اس کی، لیکن وہ آدمی سستی کرتا ہے اور شریعت کو لاگو نہیں کرتا، طاقت ہے اس کے پاس، تو کہیں گے وہ عملی کفر میں مبتلا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، ایک مومن کو قتل کر دیا، تو کہیں گے یہ عملی کفر ہے۔ عقیدے والا کفر کیسا ہوتا ہے؟ جو عقیدے کے اندر شامل ہو جاتا ہے، توحید کا انکار کر دیتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو غیبیات اور جو عقائد رکھنے کا حکم دیا ہے ان عقائد کا وہ انکار کر دیتا ہے، شریعت کا انکار کر دیتا ہے، یا کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کفر، کفر اکبر۔ کفر اکبر مخرج الملہ، ملت سے خارج کر دینے والی چیز ہوتی ہے۔ توحید کے مقابلے میں ایک ہے کفر۔ اب اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کفر تکذیب، کفر جہل، کفر اعراض، کفر استکبار یعنی تکبر، اور کفر نفاق۔ ابلیس کا جو کفر تھا وہ کفر استکبار تھا، تکبر والا کفر، اور منافق کا جو کفر ہوتا ہے وہ نفاق والا۔ اور اعراض، احقاف کی جو قوم تھی، قوم عاد، ان کا کفر کیا تھا؟ اعراض۔ اعراض میں نیگلیکٹ کرنا۔ جب بھی کوئی آدمی کہتا ہے آؤ اسلام کی طرف، تم مانو تحقیق، وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ، سنتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سنے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا، وہ سنتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کہتا ہے مجھے اس پر توجہ نہیں دینا، اپنے چہرے پر کچھ بھاؤ بناتا ہے، یا آنکھوں سے دیکھتا ہے، یا گرا کر دیکھتا ہے۔ کہ ایک دائی جا کر سمجھاتا ہے تو اتنا نفرت میں ہے، سننا ہی نہیں چاہتا، تو سنے گا نہیں، اتنا نگلے کہ حق بات کیا اس کو سمجھ میں آنا ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ اعراض، گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ نگلیکٹ کر رہا ہے۔ کفر تکبر ابلیس کے پاس تھا۔ کفر نفاق مدینے کے منافقین کے پاس۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو بھی ہم یہ کافر ہو گیا منافقت کی وجہ سے بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ منافقت جو ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اب ایک آدمی کے دل میں کیا ہے کون آدمی جانے گا؟ چھپا ہوا باطنی دل سے اس کا تعلق ہے، کون آدمی کیسے بتائے گا کہ اب اس کا دل میں نفاق ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کفر نفاق کا اعلان کرنا مشکل ہے۔ ایک آدمی کھلا کھلا بولے گا کہ میں منافق تھا، تو ظاہر بات ہے جیسے وہ اظہار کرے گا وہ کفر تکذیب ہو گیا، نہ کہ کفر نفاق۔ نفاق کا معنی چھپانا، اوپر سے بتاتا ہے لیکن اندر سے چھپاتا ہے۔ کفر تکبر، کفر نفاق، کفر اعراض، کفر تکذیب، جھٹلا دینا، جانتے بوجھتے سب کہتے ہیں، آخر میں کہتا ہے میں نہیں مانتا، کھلم کھلا وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، جھٹلا دیتا۔ یہ بھی کہتا ہے تم غلط بول رہے ہو، یہاں تک بھی بولتا ہے میں نہیں مانتا۔ ایک کہتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن میں نہیں مانتا، تکبر کی ایک شکل ہوتی ہے۔
لیکن ایک ہوتا ہے تم غلط کہہ رہے ہو، باقاعدہ وہ آدمی سامنے والے کو بھی شک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کفار قریش تھے نا۔ اور ایک ہے کفر جہل۔ کفر جہل کا مطلب یہ ہے معلومات نہیں ہوتے، جہالت میں آ کر انکار کرتا ہے۔ اس کے تفصیلات میں نے آپ کو بتایا کہ آدمی کو بالکل اگر اسلام نہیں پہنچا ہے تو قیامت میں اس کے لیے پھر سے موقع ملے گا، لیکن آدمی کو اسلام پہنچ چکا تھا، اس نے تحقیق نہیں کی، تو یہ بڑا ڈینجر والا مسئلہ ہے، اللہ حفاظ فرمائے۔ اسی طریقے سے توحید کے مقابلے میں شرک ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر، اللہ حفاظ فرمائے۔ نفاق اکبر اور نفاق اصغر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے اور بتاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔